بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی آسان کر دیتے ہیں، اور آخرت کے مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی مسائل آسان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا تقوی اور پرہیزگاری کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ فرمایا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت شخص ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، لوگوں سنو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ توجہ سے سنو، الا فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عجمی کو کسی عربی شخص پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی شخص پر کوئی فضیلت نہیں۔ کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا، فرمایا کہ وہ شخص ہے جو تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آج لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی مال کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے، کہ بھائی فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا ذہین ہے، فلاں بڑا فتین ہے، فلاں کی عقل بڑی عمدہ ہے، اور فلاں مشورے بڑے اچھے دیتا ہے، ایسے ہی فلاں بڑا سخی ہے، بہت داتا ہے، اور ایسے ہی مختلف صفات کی بنیاد پر آج لوگوں کی تعریف ہوتی ہے اور لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے۔
لیکن عزیز و دوستو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فرمایا کہ عزت والا اور تعریف والا وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، کہ اس بنیاد پر کہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بھی بچے گا اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر بھی عمل کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک جگہ یوں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا بندے اعمال تو بہت سے کرتے ہیں، اعمال کی مقبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا اور تقوی کا ہونا شرط ہے۔ آج غیر غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، آج غیر لنگر نہیں چلاتے، کپڑے نہیں پلاتے، رفاعی کام نہیں کرتے، کہیں سیلاب آتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں مالی امداد نہیں پہنچاتے۔ ہر مذہب کا ماننے والا اس چیز کو کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان کا اور اللہ کے ڈر اور تقوی کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے کہ اعمال قبول اس وقت ہوتے ہیں جب ایمان ہو اور ساتھ میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو۔ فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو اعمال متقی پرہیزگار لوگ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کرتے ہیں۔ جب ایمان دل کے اندر ہوگا پھر بندہ عمل کرے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، ورنہ بغیر ایمان کے، بغیر تقوی کے کتنے ہی ہم رفاعی کام کر دیں، کتنے ہی جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے اور جو ہے دیگر کام مخلوق خدمت خلق کر دیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا ثواب دنیا میں تو مل جائے گا، اس کا اجر اللہ اس کے ذریعے دیگر مشکلوں کو دور کر دے گا، مصائب کو دور کر دے گا، لیکن عزیز و دوستو آخرت میں ان اعمال کا رتی برابر بھی اجر نہیں ملے گا، کہ اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار فرمایا کہ وہ تقوی کے اوپر ہے، وہ اللہ کی ڈر اور اللہ کی خشیت کے اوپر ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ روزی کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ بھائی آج ہمارے روزی کا مسئلہ ہے، اتنے کماتے ہیں پھر بھی جو ہے اس میں پورا نہیں ہو پاتا، برکت نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا، اللہ نے فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، اللہ اس کو روزی عطا فرما دے، اللہ نے فرمایا کہ جو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے راستہ نکالتے ہیں۔ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور فرمایا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں، روزی عطا فرماتے ہیں، من حیث لا یحتسب، کہ اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رزق عطا فرماتے کہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اپنے غیب سے مکمل فرمائیں گے، جہاں بندہ سوچ نہیں سکتا، کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ کاموں کے پورا کرنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو اپنی حکمت بالغہ سے اور اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں مناسب انداز کے اندر، کہ کس بندے کو کتنا دینا ہے، کس بندے کو کتنا نہیں دینا، کس کو مالدار رکھنا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے اندازے کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ
تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر میری ایک نیکی بھی اگر قبول ہو جائے اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری فلاں نیکی قبول ہو گئی، تو مجھے یہ چیز دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے کہ ایک نیکی کا قبول ہو جانا۔ آج ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن اس یقین سے نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین اور ہمارے اکابرین کے احوال تو یہ ہیں کہ وہ خشیت بھی تھی، ڈر بھی تھا اور امید بھی تھی، کہ فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان کی چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی ہو بلکہ یقین ہو کہ ہم جو عمل کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، اور فرمایا بندہ اپنے عمل سے ڈرتا بھی ہو۔ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بڑے امام تھے جن کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب آخری وقت آیا زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے، احادیث پڑھاتے رہے اور دیگر جو ہے دین کے کام کرتے رہے، سینکڑوں ہزاروں ان کے شاگرد پڑھنے پڑھانے والے، لیکن اتنا دین کا کام کرنے کے باوجود جب آخری وقت آیا ہے تو اپنے صاحبزادے سے، اپنے متعلقین سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین پر لیٹا دو، مجھے زمین پر لیٹا دو۔ زمین پر لیٹا کر اپنا سر زمین پر رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے اعمال کی حیثیت نہیں، اگر تو میری مغفرت فرما دے تو بڑا کریم ہے۔ یعنی اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اسی میں عزیزو دوستو، ہم عمل کریں، عمل کرنے میں اللہ کی ذات سے امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو کہ کیا پتہ اللہ ہمارا عمل قبول کرے گا نہیں کرے گا، امید غالب ہو۔ تو فرمایا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے کام بنانے کے لیے آسان ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے تقوی اپنے زندگی کے اندر پیدا کرنا، اپنی زندگی کے اندر تقوی اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ میں عزیزو دوستو، صرف عقائد کے اندر اور اعمال کے اندر ہی تقوی نہیں، بلکہ فرمایا حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے کہ بندہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی تقوی پیدا کرے۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص سفر کر کے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہاں جا کر وہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ دعائیں مانگتا ہے، اور معاملہ یہ ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اور فرمایا کہ حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کا جسم فرمایا کہ حرام غذا سے پرورش پایا تو اللہ تعالیٰ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ کہاں سے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ کتنی دعائیں کر لے وہ، اگر حرام مال سے اس نے اپنے جسم کی پرورش کری، اس نے اپنے بال بچوں کی پرورش حرام مال سے کری، فرمایا اللہ کے نبی نے نہ اس کی دعائیں قبول، نہ اس کی نمازیں قبول، نہ اس کے دیگر اعمال قبول۔ اس لیے فرمایا کہ کھانے پینے کا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ حلال روزی کمائے، ان 1000 روپے کی آمدنی سے بندہ 1000 روپے کمائے وہ حرام کے، اس سے افضل اور بہتر ہے کہ بندہ 200 روپے کمائے لیکن حلال کمائے۔ میں عزیزو دوستو، آج ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، جوا، سٹا، شراب اور نشہ، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اچھے دیندار گھرانوں کے بچے اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
اس لیے میں عزیزو دوستو اپنی غذا حلال ہو، ہماری جو کمائی ہے وہ حلال ہو، تو اس سے جو ہمارے بیوی، ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے جب اس حلال غذا کو کھائیں گے تو ان سے نکلنے والے اعمال بھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گے اور وہ غلط شوقوں سے بچیں گے۔ کہ آج نشے نے اور آج جو ہے ان دیگر خرافات نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ علم سے ہمارے بچے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، اسکولی تعلیم سے دور ہیں۔ ہمارے بچے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی عمروں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کا محاسبہ کر لیں۔ اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی گھر والوں کی فکر کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو اس آگ سے، فرمایا جس کا ایندھن انسان ہوں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن فرمایا کہ انسان ہوں۔ اس لیے اپنی ذات تک ہی نہیں بلکہ دین ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہو، ہمارے بیوی بچوں کے اندر بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ان کی زندگی کے اندر داخل ہو۔ میرے عزیزو دوستو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اگر آج ہم نے محنت نہیں کری تو پھر باطل محنت کر رہا ہے۔ اور میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ باطل نے ہمارے دلوں پر، ہمارے گھر والوں پر ایسی محنت کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور موبائل اور ٹی وی کے، اب تو ٹی وی کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پہلے تو بڑا کریز تھا ٹی وی کا، اب تو موبائل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے باطل نے ایسی محنت کی ہے کہ ہمارے بیوی، ہمارے بچوں، ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے کھلونا پکڑا دیا۔ عقائد سلب ہو رہے ہیں، ایمانی بنیاد کمزور ہونے کی بنیاد پر ہم ہوا کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں، غیر نعرے لگاتے ہیں۔ ایمان کی کمی کی بنیاد پر ہمارے ایمان والے بھی غیروں کے نعرے لگاتے ہیں۔ مسجدوں کا ہم نے آباد کرنا چھوڑ دیا، غیروں نے آج ہماری مسجدوں کو قبضہ کر لیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ۔ میں عزیزو دوستو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ جمعے کے اندر بھی جتنا مجمع ہے، عصر کی نماز میں اس کا آدھا بھی نہیں ہوگا، فجر کی نماز میں اس کا آدھے کا آدھا بھی نہیں ہوگا۔ اب جب ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو سوچنے کی بات ہے پھر غیر تو کام کرے گا کہ جس زمین کے اوپر محنت ہوتی ہے، جس زمین کے اوپر کھیتی ہوتی ہے تو وہ زمین جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس زمین سے کھیتی اگتی ہے، اس سے ناج ملتا ہے، اس سے دالیں ملتی ہیں، اس سے پھل فروٹ ملتے ہیں۔ اور جو زمین بنجر ہو جاتی ہے، اس پر محنت نہیں ہوتی، عزیز دوستو ہم جانتے ہیں کہ وہ کسی کام کی نہیں ہوتی بلکہ وہ الٹا مضر ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے اندر قسم قسم کے ببول پیدا ہو جاتے ہیں اور زہریلے کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور جانور پیدا ہو جاتے ہیں جو فائدہ تو کیا پہنچائیں گے، الٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اس کو دل پر لیں، ہم اپنی مسجدوں کو وقت دیں۔ صرف جمعے کی دن کی نماز فرض نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز 12 مہینے فرض کی ہے۔ ہمارا تو ماحول کا دین ہے، وقتی دین ہے۔ رمضان آ رہا ہے، چاند دکھ جائے گا، مسجدیں بھر جائیں گی۔ عید کا چاند دکھے گا، مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ میرے عزیزو دوستو بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ہم نے اپنی مسجدوں کی طرف توجہ نہیں کی تو کوئی بعید نہیں، آج ایودھیا کا معاملہ ہے، کل ٹونک کا معاملہ ہوگا، کوئی بعید نہیں اس میں۔ اس لیے ہم خود اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں کریں۔ اجتماع کا موقع ہے، اجتماع کے موقع پر اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرتا ہے اور سال میں ایک بار موقع آتا ہے کہ ہم اس عنوان سے محنت کر لیں کم از کم۔ اب تو چند دن رہ گئے
تو اس لیے بھائی درخواست یہ کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، 100% جو ہے ہمارے مسجدوں میں نماز 100% ہم مسجد کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو ہمارا انشاءاللہ اجتماع آنے والا ہے اس میں ہم ایسی محنت کریں کہ ہر گھر سے جو ہے اللہ کے راستے میں افراد نکلیں اور دین زندگیوں کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔